السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 150 ایپیسوڈ نمبر 150 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ ہم نے لاک ڈاؤن کے آغاز سے سچی حکایات کے درس کا سلسلہ شروع کیا اور آج ہمارا یہ 150واں ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے ایپیسوڈ سے اب تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ بعد میں شامل ہوئے، کچھ آئے اور چلے گئے۔ بہرحال میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اور آپ نے پہلے درس سے لے کر اب تک بہت ساری حکایات سنی اور بہت ساری باتیں ہم نے اور آپ نے سیکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، صحابہ اکرام، تابعین و تبع تابعین اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے انہی محبوبین کی محبتوں میں اللہ ہمیں زندگی موت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم اور آپ سچی حکایات کے 8ویں باب سے اولیاء اکرام کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 443، کفن چور۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار شہر بلخ میں واعظ فرما رہے تھے۔ آپ نے واعظ کے درمیان فرمایا، الہی، جو اس مجلس میں سب سے زیادہ گناہ گار ہو اس پر اپنا رحم فرما اور اس شخص کو بخش دے۔ ایک کفن چور بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ جب رات ہوئی تو کفن چور قبرستان میں گیا اور ایک قبر کو کھودا۔ اس نے ہاتف سے ایک آواز سنی، اے کفن چور، تو آج دن کو حاتم اصم کی مجلس میں بخش دیا گیا، پھر آج ہی رات کو دوبارہ یہ گناہ کرنے کیوں آ گیا؟ کفن چور نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ سبق: اللہ والوں کی مجلس میں حاضری دینے سے انسان خدا کی مغفرت اور بخشش کو پا لیتا ہے اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حکایت نمبر 444، ایک ملحد کو جواب۔ ایک آوارہ مجاز باتونی اور کٹ حجت کا عادی ملحد شخص حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور آپ کی شان میں نازیبا الفاظ بکنے لگا۔ حضرت نے اس کٹ حجتی کو ایسے جواب دیے کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ چنانچہ حسب ذیل سوال و جواب موجود ہیں۔ ملحد نے پوچھا، تم مفت خور ہو اور آدمیوں کا مال کھاتے ہو۔ حضرت حاتم اصم نے فرمایا، میں نے تیرے مال سے کیا کچھ کبھی کھایا ہے؟ ملحد نے کہا، نہیں۔ حضرت نے کہا، تو کیا پھر تم آدمی نہیں ہو؟ ملحد نے کہا، تم حجت کرتے ہو۔ حضرت نے فرمایا، خدا تعالیٰ بھی قیامت کے روز بندے سے حجت طلب کرے گا۔ ملحد نے کہا، یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا نے باتیں ہی بھیجی ہے، تیری ماں تیرے باپ پر بات ہی کی وجہ سے حلال ہوئی ہے۔ ملحد نے کہا، تو کیا تمہاری روزی آسمان سے نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا، سب کی روزی آسمان ہی سے آتی ہے، یعنی آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ ملحد نے کہا، اچھا تو آرام سے سوتے رہو تاکہ تمہارے منہ میں تمہارا رزق آئے۔
حضرت حاتم اسم فرمانے لگے 2 برس تک گہوارے میں سویا اور روزی تیرے منہ میں آتی رہی۔ ملحد نے کہا کیا تم نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ بغیر بوئے کاٹتا ہو؟ آپ نے فرمایا تمہارے سر کے بال بغیر بوئے ہی کاٹے جاتے ہیں۔ ملحد نے کہا اچھا تو ہوا میں اڑو، تمہارا رزق وہیں پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں پرندہ ہوتا تو میری روزی یقیناً ہوا میں پہنچا دی جاتی۔ ملحد نے کہا اچھا تو زمین میں گھس جاؤ، وہاں تمہیں تمہارا رزق ملے گا۔ حضرت حاتم اسم نے فرمایا اگر میں چینٹی ہوتا تو وہاں رزق ملتا۔ ملحد خاموش ہو گیا اور توبہ کر کے آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا۔ سبق: ملحد کی تمام باتیں محض کٹ حجتیاں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ والے ان کٹ حجتوں کا جواب بڑے ہی اچھے انداز میں دیتے ہیں۔ حکایت نمبر 445 شیطان کی مایوسی۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی نے ایک روز فرمایا کہ شیطان نے ایک دفعہ مجھے پھسلانا چاہا، مگر میں نے اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تو کیا کھائے گا؟ میں نے کہا موت۔ اس نے کہا کیا پہنے گا؟ میں نے کہا کفن۔ اس نے کہا کہاں رہو گے؟ میں نے کہا قبر میں۔ میرا جواب سن کر وہ کہنے لگا تم بڑے سخت آدمی معلوم دیتے ہو۔ سبق: اللہ کے بندوں پر شیطان کا قابو نہیں چلتا۔ حکایت نمبر 446 ولی کی بیوی۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی ایک مرتبہ کہیں باہر سفر میں جانے لگے تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا میں 4 مہینے تک باہر رہوں گا، تمہارے واسطے کس قدر خرچ مہیا کر جاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس قدر آپ کو میری زندگی منظور ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ بیوی صاحبہ نے جواب دیا پھر میری روزی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حضرت حاتم جب چلے گئے تو ایک بڑھیا نے حضرت کی بیوی سے پوچھا حاتم آپ کے واسطے کتنی روزی چھوڑ کر گئے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا حضرت حاتم تو خود ہی روزی کھانے والے تھے، جو کھانے والا تھا وہ چلا گیا اور جو دینے والا ہے وہ یہی ہے۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسی پاک باز عورتیں بھی گزری ہیں جو بڑی نیک اور حق تعالیٰ پر کامل اعتماد اور بھروسہ رکھنے والی ہیں۔ پھر جو مرد ہو کر بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد یعنی بھروسہ نہ کرے وہ کس قدر غافل ہے۔ حکایت نمبر 447 زاد راہ یعنی سفر کا سامان۔ ایک شخص سفر پر جانے لگا تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا حضرت مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر تو یار چاہتا ہے تو خدا تعالیٰ تیرا یار کافی ہے، ہمراہی چاہتا ہے تو کرامن کاتبین تیرے لیے کافی ہیں، اگر عبرت چاہتا ہے تو دنیا عبرت کے لیے کافی ہے، اگر مونس اور غمخوار چاہتا ہے تو قرآن مجید تیرا مونس اور غمخوار کافی ہے، اگر شغل درکار ہے تو عبادت کافی ہے، اگر واز چاہتا ہے تو موت کافی ہے، اگر یہ باتیں جو میں نے بیان کی تجھے پسند نہیں تو دوزخ تیرے لیے کافی ہے۔ سبق: انسان کے لیے اس مسافر خانہ دنیا میں ذکر اور فکر سب سے بڑا مفید اور کارآمد زاد راہ ہے۔ حکایت نمبر 448 مردوں کا حال۔ حضرت حاتم اسم سے کسی نے کہا فلاں شخص نے بڑا مال جمع کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا اس نے زندگی بھی جمع کر لی؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو مردوں کا مال بھلا کس کام کا؟ سبق: آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں
ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔